إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد. والعجيب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقال الله جل شأنه في موضع آخر إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما صح عنه من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه فليس منا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، گزشتہ بعض خطبوں سے آپ کے سامنے اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارگی اور اس کے تقاضے کا تذکرہ ہو رہا ہے. یعنی آسان لفظوں میں ہم سب آپس میں سارے مسلمان، سارے اہل ایمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں. یہ قرآن کریم کا اعلان ہے اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور اس کو ماننا، تسلیم کرنا، قبول کرنا یہ ہر اہل ایمان کی ذمہ داری ہے. اس کو نہ ماننا یہ اسلام سے اپنے آپ کو جدا کر لینا ہے. تو اگر ہم مانتے ہیں اس چیز کو تو کیسے یہ بات ثابت ہوگی اور کیسے اس بات کا مظاہرہ ہوگا کہ ہم نے اس چیز کو مانا ہے؟ اس لیے اس کے کچھ تقاضے ہیں. جب ہم ان کو پورا کریں گے میرے بھائیوں، تب یہ کہا جائے گا کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو بھائی مان رہے ہیں، ہم اس کے اخوت پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں. ان تقاضوں میں سے بعض تقاضوں کا آپ کے سامنے ذکر ہوا اور اس کا تذکرہ ہوا. آج کے خطبے میں جس تقاضے کا تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں وہ اللہ کے بندوں ایک اہم تقاضا ہے، اور وہ تقاضا ہے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا اور اس کی توقیر کرنا.
جو بھی اہل ایمان ہے اور جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنے والے ہیں، ان کی عزت کرنا، ان کی تقریم کرنا، ان کی توقیر کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ اسلامی اخوت کا تقاضا ہے میرے بھائی۔ اور جب ان کی عزت کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کی توقیر کرنی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان کی توہین، ان کی تحقیر، ان کی تضلیل یہ حرام اور ناجائز ہوگا اور اسلامی اخوت کے منافی ہوگا میرے بھائی۔ اللہ کے بندو، یہ سبھی کو معلوم ہے کہ کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں ہوتا ہے، کوئی انسان معصوم عن الخطا نہیں ہوتا ہے۔ معصوم عن الخطا صرف اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کو کی ذات کو بنایا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، مگر اس کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں سب کے اندر غلطیوں کا پایا جانا، کوتاہیوں کا پایا جانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا تقاضا ہے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم سے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، اور سب سے بہتر غلطی کرنے والا جو رجوع کر لے۔ تو ہر انسان سے غلطی ہوگی، اگر ہم غلطیوں کی بنیاد پر لوگوں کی توہین کریں گے، اگر غلطیوں کی بنیاد پر ان کی عزت نہیں کریں گے، اگر غلطیوں کی بنیاد پر ان کی تحقیر کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کی بھی عزت نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہی ہوا نا، آج مجھ سے غلطی ہوئی، کل آپ سے غلطی ہوئی، پرسوں اس سے غلطی ہوئی، ترسوں اس سے غلطی ہوئی، ہر انسان سے غلطی ہونی ہے میرے بھائیوں۔ تو اگر غلطی ہونے کی بنیاد پر ہم کسی کو گالی گلوچ کریں گے، غلطی ہونے کی بنیاد پر ہم کسی کی عزت کو اچھالیں گے، غلطی ہونے کی بنیاد پر ہم کسی کی توہین کریں گے، تو میرے بھائی ہم کس کی تقریم کریں گے اور کس کی توقیر کریں گے؟ کون ایسا انسان ہے کہ جس کو آپ معصوم عن الخطا دیکھو گے اور اس کی تقریم اور تعظیم کرو گے؟ میرے بھائیوں، لوگوں کی غلطیوں کے باوجود، لوگوں کی کوتاہیوں کے باوجود، ان غلطیوں کا اپنے دل میں احساس ہونے کے باوجود، ان غلطیوں کا انکار کرنے کے باوجود، ہمارے دل میں ان کا احترام اور ان کی عزت ہونی چاہیے میرے بھائی۔ کہیں جو ہے کیا نام ہے نظریات کا اختلاف ہے، کہیں جو ہے کیا نام ہے اجتہادی اختلافات ہے، کہیں مسائل کے اختلافات ہیں، کہیں جو ہے کیا نام ہے اور کسی طرح کے اختلافات ہیں۔ انسان ان وجوہات سے اگر اپنے مسلمان بھائی کی عزت نہیں کرے گا تو میرے بھائیوں وہ کس انسان کی عزت کرے گا؟ مجھے یاد آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ قبر کو نور سے بھر دے علامہ ابن باز رحمہ اللہ کی قبر کو، علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی قبر کو۔ میرے بھائیوں، اختلاف کے باوجود، نظریات کے باوجود، انسان کی کوتاہیوں کے باوجود کیسے عزت کی جاتی ہے اور کیسے احترام کیا جاتا ہے، ہمیں اپنے اسلاف سے، اپنے علماء سے اور قرآن اور حدیث کے نصوص سے سیکھنا چاہیے میرے بھائیوں۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ البانی رحمہ اللہ، یہ 20ویں صدی کے دو امام ہیں میرے بھائیوں، چوٹی کے امام ہیں دونوں، اور بہت سارے مسائل میں شیخ ابن باز اور شیخ البانی رحمہ اللہ کا اختلاف رہا۔ اللہ کے بندوں، بہت سارے مسائل میں اختلاف رہا، بہت سارے مسائل میں اختلاف رہا۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ شیخ البانی کی تردید کر رہے ہیں، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ ابن باز کی تردید کر رہے ہیں، لیکن جب شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جاتا ہے اس وقت اس دنیا میں قرآن کے حدیث کے بارے میں، علم حدیث کے بارے میں سب سے بڑا عالم کون ہے آپ کی نظر میں، تو کہتے ہیں ما عالم تحت عالم السماء بعالم بالحدیث وعلومه من ناصر الدین الالبانی او کما قال رحمہ اللہ۔ کہتے ہیں میں نہیں جانتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں اس روئے زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے علوم حدیث اور حدیث کے بارے میں جاننے والا شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا کوئی عالم ہے۔ دونوں میں اختلاف ہے، بہت سارے مسائل خوب تردد ہوتے ہیں، یہ ان کی باتوں کی تردید ان کے خلاف چلائی، ان کے خلاف چلائی، لیکن جہاں بات آتی ہے عزت کی، جہاں بات آتی ہے انصاف کی، جہاں بات آتی ہے عدل کی، تو کہتے ہیں میں نہیں جانتا ہوں کہ اس وقت اس روئے زمین پر
شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا کوئی علم حدیث کا جاننے والا ہے، اور شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی یہی حال تھا۔ بہت سارے فقہی مسائل میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے اختلافات تھے، کتابیں لکھ ڈالے ہیں علماء کرام نے جو ہے کیا نام ہے ردود کے، مگر جب شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ البانی رحمہ اللہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کی تعزیت کے لیے ان کے گھر پر فون کرتے ہیں، اتصال کرتے ہیں ان کی تعزیت کے لیے ان کی فیملی، ان کے گھر والوں کو، تو جو ہے کیا نام ہے بات میں یہ پتہ چلتی ہے، خواہش کی، چاہت تھی لوگوں کی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں شرکت کریں، مگر شیخ کی بہت تاکیدی وصیت ہے کہ میرے مرنے کے بعد سب سے پہلا کام جو ہونا چاہیے وہ میری تدفین کا ہونا چاہیے، اور دنیا کا یہ واحد جنازہ ہوگا جو 3 گھنٹے کے اندر مرنے کے بعد دفن کر دیا گیا ہے۔ شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا جاتا ہے کہ شیخ نے بڑی تاکیدی وصیت کی ہے کہ آپ کو جو ہے کیا نام ہے دفن کر دیا جائے، اور بغیر کسی کو اطلاع دیا جائے، بغیر کسی انتظار کے۔ تو یہ شخصیت کیا کہتی ہے؟ انصاف ہونا چاہیے انسان کے اندر۔ کہتے احیا سنت فی حیاتہ و بعد مماتہ، کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں بھی سنت کو زندہ کیا اور مرنے کے بعد بھی سنت کو زندہ کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے ہم سے آپ کے بہت سارے اختلافات ہو سکتے ہیں، آپ کے اپنے بھائی سے بہت سارے اختلافات ہو سکتے ہیں، مگر یہ اختلافات ہم میں کا ہر ایک کا آپس میں ایک دوسرے کی عزت نہ کرنے کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے، کسی کی توہین کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے، کسی کی تحقیر کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔ اگر ہم کسی مسلمان بھی کی بھائی کی توہین کرتے ہیں، اس کا مطلب ہم اپنے مسلمان بھائی کو اسلامی بھائی نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ بحسب من المسلم من الشر، بحسب من الشر ان يحقر اخاه المسلم، مسلمان کے لیے کافی ہے گنہگار ہونے کے لیے، عاصم ہونے کے لیے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے۔ اس حدیث کو ذرا ہم یاد کر لیں میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا کہ جنت میں وہ شخص نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا اور کبر اور تکبر کی تفصیل معلوم کی گئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر کہتے ہیں کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کی تحقیر سمجھ کرنا، لوگوں کو چھوٹا سمجھنا اور حق کا انکار کرنا۔ میرے بھائیوں، تو مومن کی عزت کرنا، مومن کا احترام کرنا، مومن کی توقیر کرنا، یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے گاؤں کے صدر ہیں، یہ ذمہ دار ہیں، یہ مسجد کے امام ہیں، یہ عالم ہیں، یہ حافظ ہیں، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ ہمارے پڑوسی ہیں، یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، یہ ہمارا محسن ہے۔ ہر ایک کی توقیر اور ہر ایک کی تکریم یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا میرے بھائی؟ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو ہم میں سے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، بزرگوں کی عزت نہ کرے، ان کا احترام نہ کرے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو یاد کیجئے، ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، اللہ کی عزت میں سے ہے، اللہ کی تعظیم میں سے ہے، اللہ کی تقریب میں سے ہے، اللہ کی توقیر میں سے ہے، اور اللہ کی جلالت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کے اعتراف میں سے ہے کہ آپ اس بزرگ کی، اس بوڑھے کی عزت کرو جس کے بال پک گئے ہیں، جس کے بال سفید ہو گئے۔ میرے بھائی، ایک مسلمان بوڑھا ہو گیا ہے، بزرگ ہو گیا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے نوجوانوں کی، ہماری ذمہ داری بنتی ہے جوانوں کی کہ میرے بھائیوں اس بزرگ مسلمان کی عزت کریں، تو معاشرے کا ہر شخص مسلمان ہو، عام مسلمان ہو، رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، بزرگ ہو، عالم ہو، آپ کا کوئی محسن ہو، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی عزت اور اس کا احترام کریں۔ تو یہ اسلامی اخوت کے تقاضوں میں سے تقاضا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو خاص طور سے اس چیز کی طرف میں متوجہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے نوجوان دوستوں کو اس طرف دھیان دینا چاہیے کہ ہم جب گفتگو کریں تو ہم حق بولیں۔ حق بولنے سے کبھی بھی انسان کو پہلو تہی نہیں کرنا ہے۔ کوئی میٹنگ ہو، کوئی مجلس ہو، کوئی جو ہے کیا نام ہے خاص نشست ہو، حق بولنا ہے،
مگر حق بولنے میں عزت اور احترام کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے. حق بولنے میں ہمیشہ تکریم اور توقیر کا خیال رکھنا ہے. انسان اپنی بات کو رکھے, انسان اپنی سمجھ کو رکھے, انسان اپنے مطالبات کو رکھے, انسان اپنے دل کی بات کو رکھے, مگر جو ہے سامنے والے کی تکریم اور توقیر کا خیال رکھتے ہوئے. تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اور ایک خاص بات میرے بھائیوں جس کی طرف ہمیں توجہ دینا کہ یہ تکریم اور یہ عزت اور یہ احترام یہ انسان کی زندگی تک نہیں ہے. یہ انسان کی زندگی تک نہیں ہے. سبحان اللہ. مرنے کے بعد بھی مسلمان کی عزت کرنی ہے, مرنے کے بعد بھی مسلمان کا احترام کرنا ہے, مرنے کے بعد بھی اس کی تکریم اور توقیر کا خیال رکھنا ہے. ایک مسلمان مر گیا, آپ کو معلوم ہے سبھی کو کہ بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اس کو غسل دینا ہے. ایک مسلمان کا انتقال ہو گیا, اس کو جو ہے کفن پہنانا ہے, اس کو خوشبو لگانا ہے, اس کے ہر قسم کے عیوب کو چھپانا ہے, اور نہایت ہی عزت اور احترام کے ساتھ اس کو قبرستان لے جانا ہے, اور بہت عزت و احترام کے ساتھ اس کو قبر میں اتارنا ہے, اور قبر میں اتارنے کے بعد اس پر مٹی ڈالنا ہے, اور مٹی ڈالنے کے بعد اس کے لیے دعائیں کرنی ہیں. تو انسان کی جو عزت و احترام ہے میرے بھائیوں, یہ اس کی زندگی تک نہیں محدود ہے ایک مسلمان کی, بلکہ ایک مسلمان کی عزت اور احترام یہ اس کے مرنے کے بعد بھی ہے. اب مرنے کے بعد کی عزت و احترام میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت ساری حدیثیں ہیں. ہم نے مسلمان کو دفن کر دیا, کیا مسلمان کی عزت و احترام کا سلسلہ ختم ہو گیا یہاں پر؟ نہیں, ابھی آپ کو اور عزت و احترام کرنا ہے. آپ نے مسلمان کو دفن کر دیا, مسلمان کی قبر ہے. سبحان اللہ. آپ سوچئے ایک مسلمان کی قبر ہے, اور مسلمان کو جب دفنایا جاتا ہے 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال اس کا جسم مٹی سے مل جاتا ہے, اور ہر انسان کا جسم مٹی سے مل جاتا ہے الا ماشاء اللہ. تو جب جسم مٹی سے مل جاتا ہے, مگر وہاں پر اس مسلمان کی قبر ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے قبروں کے تعلق سے کتنی حدیثیں بیان کی, قبروں کے تعلق سے کتنی حدیثیں بیان کی. ہمیں اپنے مسلمان بھائی کو سامنے عزت کرنی ہے. اسے مسلمان بھائی غائب ہو تب بھی اس کی عزت کرنی ہے. اچھا غیبت سے کیوں روکا گیا میرے بھائی, چغل خوری سے کیوں روکا گیا میرے بھائی, کہ مسلمان بھائی نہیں موجود ہے تب بھی اس کی عزت کرنی ہے. تو مجلس میں موجود ہے تو بھی عزت کرنی ہے, غائب ہو گیا تو بھی عزت کرنی ہے, اور جب مسلمان مر گیا تو بھی عزت کرنی ہے. غسل دینے میں بھی تقریب, کفن پہنانے میں بھی تقریب, اس کو جنازے پر رکھ کر قبرستان لے جانے میں بھی تقریب, اور اس کو دفنانے میں بھی تقریب, مٹی ڈالنے میں بھی تقریب, قبر کو برابر کرنے میں بھی تقریب. اللہ کے نبی علیہ السلام اور قبروں کو جب آپ نے قبر میں ڈال دیا, مسلمان کو دفن کر دیا, اس کے بعد بھی تقریب. کتنی حدیثیں نبی علیہ السلام کی ہے. آپ نے قبر میں مسلمان کو داخل کر دیا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے قبروں پر بیٹھنے سے منع فرمایا, قبروں پر بیٹھنے سے منع فرمایا. کیوں منع فرمایا قبروں بیٹھنے سے؟ بتاؤ کیا ہوگا؟ مسلمان کی عزت ہے, احترام ہے. یہاں مسلمان دفن کیا ہوا ہے, یہاں مسلمان دفن کیا ہوا ہے. بتائیے اس قبر پر آپ بیٹھ جاؤ گے کیا ہونے والا؟ کیا زمین دب جائے گی؟ کیا جو مدفون ہے, مردہ مدفون ہے, اس کو جو ہے کیا نام ہے دب جائے گا؟ نہیں. ایک مسلمان یہاں مدفون ہے, آپ اس پر بیٹھ نہیں سکتے ہو, آپ اس پر چل نہیں سکتے ہو, آپ اس کو روک نہیں سکتے ہو, آپ اس پر کسی طرح سے اور کسی طریقے سے اس کی توہین ہو رہی ہے. تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مسلمان کو اس توہین سے بچاؤ میرے بھائی. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی قبر ایسی جگہ پر ہے جہاں جو ہے توہین کا شکار ہو رہی ہے, جہاں جو ہے کیا نام ہے لوگوں کے رودنے کا شکار ہو رہی ہے, لوگوں کے تھوکنے اور لوگوں کی گندگیاں پھینکنے کا شکار ہو رہی ہے. یہ مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو اس تحقیر سے بچائے اور اس توہین سے بچائے, اور مسلمان بھائی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دے. اور قبرستان وہ کون سا ایریا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ قبرستان وہ ایریا ہوتا ہے جہاں مسلمان کی ہر قبر محفوظ ہے. اب نہ اس قبرستان پر کوئی عمارت بنا سکتے ہو, نہ اس قبرستان پر آپ چل سکتے ہو, نہ اس قبرستان پر آپ کسی طریقے سے کوئی تصرف کر سکتے ہو. جس جگہ مسلمان مدفون ہو گیا ہے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو زمین اس کے لیے وقف ہو گئی ہے, اس کی عزت و احترام کرو. اسی لیے نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسری جگہوں پر مدفون ہے
جہاں پر اس کی تحقیر ہو رہی ہے، جہاں پر اس کی توہین ہو رہی ہے، جہاں پر اس کی تذلیل ہو رہی ہے، یہ سارے مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مسلمان کو قبرستان میں مدفون کر دیں تاکہ مسلمان کی قبر کی بے حرمتی نہ ہو۔ میرے بھائیوں، تو قبروں پر بیٹھنا، قبروں کو رودنا، قبروں پر تھوکنا، قبروں پر کوڑا کرکٹ پھینکنا، قبروں پر چلنا، ان سب چیزوں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کیا۔ اور منع ہی نہیں، آپ کو ایک حدیث میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا خطرناک اور کتنی سخت جو ہے اسلوب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی ایک روایت ہے، لا یجلس احدکم علی جمرۃ فتحرق ثیابہ فتخلص جلدہ خیر له من ان یجلس علی قبر مسلم۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبروں پر بیٹھنے سے منع جو کرتے ہیں تو اس کی خطرناکی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایک آدمی ایک آگ کے شعلے پر بیٹھ جائے، آگ کے شعلے پر بیٹھ جائے کوئی، اور آگ کے شعلے پر بیٹھنے سے اس کے کپڑے جل کر کے اس کے چمڑے جل جائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ بہتر ہے کہ کسی مسلمان کی قبر پر بیٹھو۔ آگ پہ بیٹھ کے دیکھو، آگ کے شعلے پر بیٹھ جاؤ، آگ کے انگارے پر بیٹھ جاؤ اور آگ کے کپڑے جل کر کے چمڑے جل جائیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہنے کا مطلب آپ بھسم ہو جاؤ، آپ جل جاؤ، یہ بہتر ہے کہ آپ کسی مسلمان بھائی کی قبر پر بیٹھو جس سے مسلمان بھائی کی توہین اور تحقیر اور تذلیل ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوسری حدیثوں میں بھی سختی کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کسر عظم المیت ککسرہ حیا، کسر عظم المیت ککسرہ حیا، ایک مسلمان میت کے ہڈی کو توڑنا ایسے ہے جیسے آپ زندے میں اس کی ہڈی کو توڑتے ہیں۔ آپ سوچئے ایک مسلمان زندہ ہے، آپ اس کے پیر کو توڑ دو، اس کے ہاتھ کو توڑ دو، کتنا گناہ آپ کو ملے گا اور کتنا سخت وجہ ہے۔ اگر ایک مسلمان کی ہڈی کو جو مر گیا ہے، مرنے کے بعد اس کی ہڈی کو توڑنا یہ ایسے ہی ہے جیسے اس کی زندگی میں تم نے اس کی ہڈی کو توڑا۔ کتنی بڑی تکلیف کا جو ہے درس ہمارے لیے ایک مسلمان میت کے لیے ہے، اور جو ہے کیا نام ہے ایک مسلمان جو مردے کے لیے ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے اسلاف میں، تاریخ میں جب بھی کہیں ایسی کوئی قبر آئی، جب بھی کہیں ایسی کوئی خبر آئی کہ جہاں کسی توہین کا شائبہ ہوا، جہاں کسی تحقیر کا شائبہ ہوا، تو دوسروں کو تو چھوڑو، اس میت کے گھر والے پہلے پریشان ہوئے کہ میں اپنے اس میت کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دوں، یا کیسے اپنے مسلمان بھائی کو یا اپنے ابا کو، اپنے چاچا کو، اپنے دادا کو، اپنی امی کو، ان کو کیسے تحقیر سے بچاؤ۔ ابو جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے ابا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید کر دیے گئے۔ کہتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے ابا ایک آدمی کے ساتھ شہید کیے گئے تھے۔ اس غزوہ احد میں شہداء کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قبر میں 2-2 3-3 مردے شہداء کو آپ نے دفن کروائے تھے۔ کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں میرے ابا ایک آدمی کے ساتھ دفن کیے گئے تھے اور میرے دل میں خلش سی لگی رہی، میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے کہ ابا جو ہے ایک آدمی کے ساتھ مدفون ہے۔ کہتے ہیں میں نے 6 مہینے کے بعد اپنے ابا کی قبر کو کھودا اور اپنے ابا کو لے جا کر کے میں نے الگ سے جو ہے ان کو دفن کیا۔ دیکھیے جابر اپنے ابا کے تعلق سے، جب بھی کوئی اس بارے سے جو ہے عبد الرحمن بن ابی صعصہ، امام مالک رحمہ اللہ نے موطا میں کتاب الجہاد میں نقل کیا ہے، عبد الرحمن بن ابی صعصہ نقل کرتے ہیں کہ عمرو بن جموح اور ایک دوسرے صحابی سلمی صحابی تھے، وہ دونوں ایک قبر میں غزوہ احد کے موقع پر شہید کیے گئے، ایک قبر میں دفن کیے گئے۔ موطا کی روایت کہ عمرو بن جموح اور ایک سلمی صحابی تھے، دونوں شہید کیے گئے غزوہ احد میں اور دونوں کو ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ کہنے اتفاق سے جو ہے کیا نام ہے ادھر سے پانی بہنے کا راستہ تھا، پانی بہنے کا راستہ تھا جیسے کوئی چھوٹا نالا ہو، بارش سے بھر چکے احد پہاڑ ہے اور اس کے بعد احد کا مقام ہے اور وہاں پر شہداء احد کی قبریں ہیں۔ جو ہمارے بھائی عمرہ اور حج کرنے گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ احد پہاڑ کے دامن میں شہداء احد کی قبریں ہیں، تو جب بارش کا پانی پہاڑ سے اترتا ہے تو بڑی تیزی کے ساتھ اترتا ہے۔ یہ دونوں کی جو قبریں تھی وہ جو ہے اسی پانی کے جانے کی جگہ کے قریب تھی۔ آہستہ آہستہ سیلاب نے ان کی قبروں کو کھود دیا،
سیلاب نے ان کی قبروں کو کھود دیا اور قبر نظر آنے لگی. کہتے ہیں ہم لوگوں نے اس قبر کو کھودا اور دونوں صحابہ کو جو شہید کیے گئے تھے لے جا کر کے مسلمانوں کے قبرستان میں جہاں شہدائے احد مدفون تھے ہم نے ان کو دفن کر دیا. اور جو ہے کہ نام یہ کرے کہ ہم نے ان کو وہاں کے دفن. اور سبحان اللہ عجیب بات یہ بات بتاتے ہیں ہم نے جب ان کی قبر کو کھودا تو دیکھا جیسا ان کو دفن کیا گیا تھا بالکل اسی طریقے سے دونوں شہدائے احد میں سے تھے. کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کا احترام زندگی میں تو کرنا ہی کرنا ہے، مرنے کے بعد جو ہے اس کو دفن کرنے کے بعد بھول نہیں جاننا ہے. ہمیں ہمیشہ خیال رکھنا ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ چند سالوں پہلے 5-6 سالوں پہلے جو ہماری جماعت نے قدم اٹھایا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے سارے محنت کرنے والوں کو، وہاں پر جو قبرستان ہے پیٹرول پمپ کے پاس اور جو بغل میں ندی ہے اور ندی میں کچھ قبریں جو ہے کیا نام ہے بہنے کا خطرہ ہوا اور پھر جو ہے ہمارے نوجوانوں نے جماعت کی سرپرستی میں یہ بیڑا اٹھایا کہ نہیں اس کو کسی طریقے سے پچنگ مار بنا کر کے قبروں کو محفوظ کرنا ہے. یہ بہت بڑا کام ہوا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. مرنے کے بعد بھی مسلمانوں کو نہیں چھوڑنا ہے اور ان کی عزت و احترام کا خیال رکھنا ہے میرے بھائیوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی اخوت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ مسلمان بھائی کی عزت زندگی میں بھی کریں، آپ کے سامنے رہے تو بھی کریں، آپ کے سامنے نہیں غائب ہے غیر حاضر ہے تو بھی کریں، اور مسلمان مر جائے تو بھی کریں. اسی لیے جو ہمارے احباب میت کو غسل دیتے ہیں ان کے بارے میں جو غسل کا دینے والے اگر گھر والے دیتے ہیں یا کوئی دوسرا دیتا ہے تو میرے بھائیوں کے بارے میں خاص نصیحتیں آئی ہیں کہ ایک آدمی جب کسی میت کو غسل دے اور اگر میت کے ساتھ کوئی ایسی چیز وہ دیکھے، مان لو مطلب کسی کا پیٹ بہت زیادہ پھول گیا ہے یا کسی کو خون بہت زیادہ آ رہا ہے یا اور کسی طرح کی کوئی چیز مرنے کے بعد حالتیں پیش آتی ہیں، اس کو لوگوں سے نہ بیان کرے، اس کو لوگوں سے نہ بیان کرے. بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے یہ. اور اسی لیے میرے بھائیوں مرد کا جنازہ ہو یا عورت کا جنازہ ہو میرے بھائیوں غسل دینے کے وقت پردہ ہونا چاہیے. کیوں پردہ ہونا چاہیے بتائیے؟ چلو مرد عورت کا جنازہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن مرد کو اگر غسل دینا ہے تو بھی پردہ ہونا چاہیے اور وہاں پر صرف وہی لوگ رہے جو غسل دینے والے ہیں، 1-2 لوگ، باقی سارے لوگ نہ رہے میرے بھائیوں. یہ ساری چیزیں مسلمان کی عزت اور احترام کی شکلیں ہیں میرے بھائیوں. تو اسلامی اخوت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم مسلمان کی عزت کریں زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، اور مسلمان کی عزت کا سب سے زیادہ اہتمام اس کے قریبی اور رشتے دار کو کرنا چاہیے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، کہ ہمارا جو ہے میت ہمارا مسلمان بھائی کسی طریقے سے کسی ذلت کا جو ہے کہ نام شکار نہ ہو. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو ایک مسلمان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه واحدة صلى الله عليه بعشرة. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تو ہم میں سے ہر آدمی کو خوب زیادہ درود و سلام بھیجنا چاہیے، مگر خاص طور سے ان بھائیوں سے گزارش کروں گا جو ٹینشن اور فکر اور غم اور اضطراب اور بے چینی کے شکار ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی طور سے خوب زیادہ درود و سلام بھیجنے کا اہتمام کریں. اس سے آپ کی بے چینی اضطرابی انشاءاللہ ختم ہوگی. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینهی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. الحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر.
رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة